بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گلستان سعدی کی حکایت نمبر 40 ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں میں سے ایک کے پاس چین کی لونڈی لائی گئی۔ بادشاہ نے مستی کی حالت میں چاہا کہ اس سے ہم بستری کرے۔ لونڈی نے روک دیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس کو ایک حبشی غلام کو دے دیا سزا کے طور پر۔ ایسا غلام جس کے اوپر کا ہونٹ ناک کے نتنے سے بھی اونچا تھا اور نیچے کا ہونٹ گریبان تک لٹکا ہوا تھا۔ ایسا بدصورت کے سخر نامی جن اس کی صورت دیکھ کر بھاگنا شروع ہو جائے کہ یہ تو مجھ سے بھی بدا ہے، اور تار کول کا چشمہ اس کی بغل سے ٹپکتا تھا، یعنی بدبودار۔ تو یہ کہے گا کہ قیامت تک کے لیے بدصورتی اس پر ختم ہے جس طرح کے خوبصورتی سیدنا یوسف نبی علیہ السلام پر ختم ہے۔ وہ شخص نہ ایسا بدصورت کے جس کی برائی بیان کی جا سکے، اور پھر اس کی بغل تو اللہ بچائے باتوں کی دھوپ کا سڑا ہوا مردار ساون باتوں کا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں حبشی کا نفس طالب تھا کسی عورت کے لیے، اور شہوت غالب تھی، اس کی محبت بڑکی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بادشاہت کے آداب جانتا اور معاف کر دیتا ایک دن کے لیے، تاکہ وہ بادشاہ کے پاس واپس لوٹ جاتی۔ اس کی محبت بڑکی اور اس نے اس کی مہر اکھاڑ پھینکی عورت کی۔ صبح کے وقت جب بادشاہ نے لونڈی کو تلاش کیا تو لوگوں نے رات کا واقعہ بادشاہ کو بیان کیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور حکم دے دیا کہ حبشی کو لونڈی کے ساتھ کس کر باندھ دو اور بالا خانے کی چھت سے خندق کی گہرائی میں پھینک دو۔ ایک نیک طبیعت وزیر نے سفارش کی اور عرض کی، حبشی بیچارے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اے بادشاہ سلامت، اس لیے کہ تمام غلام شاہی مہربانی کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا اگر اس سے ہم بستری میں ایک رات کی دیر کر دی جاتی تو کیا حرج تھا، میں بادشاہ تھا، میرے لیے وہ بچا کر رکھ لیتا، اتنی جلدی کیوں کی کہ میں اس کو یعنی لونڈی کی قیمت ادا کر دیتا حبشی کو اور لونڈی اپنے پاس رکھ لیتا۔ اس نے عرض کی، اے آقا جو کچھ آپ نے فرمایا درست ہے، لیکن کیا جناب نے عقل مندوں کی بات نہیں سنی ہوئی، ان کا قول نہیں سنا ہوا اس بارے میں؟ عقل مندوں نے کہا، جلا بھنا پیاسا جب آب حیات کے چشمے پر پہنچ جائے تو یہ نہ سمجھ کہ وہ مست ہاتھی سے ڈر جائے گا، نہیں بلکہ وہ پانی پیے گا۔ بھوکا لا مذہب ملحد خالی پیٹ والا دسترخوان پر گھومے، عقل کو یقین نہیں آتا کہ وہ رمضان کا خیال کرے گا، بلکہ وہ بھوکے ہونے کی وجہ سے روٹیاں پھاڑ دے گا، کھا لے گا۔ بادشاہ کو یہ لطیفہ پسند آ گیا اور اس نے کہا، اب حبشی غلام میں نے تجھے بخش دیا ہے، لونڈی کا کیا کروں؟ اس نے کہا کہ لونڈی بھی حبشی کو بخش دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے کا بچا ہوا کتے ہی کے لیے مناسب ہے، جس نے آپ کی بادشاہت کا بھی خیال نہ کیا، آپ کے منصب کا خیال نہ کیا۔ دوستی کے لیے ایسے شخص کو پسند نہ کر جو کسی بری جگہ چلا جائے، پیاسا بھی اس نتھرے پانی کو پینا پسند نہ کرے گا جو کسی گندے منہ والے کا بچا ہوا ہو، بلکہ وہ کہے گا کہ پیاسا رہنا پسند کر لیتا ہوں، اتنے گندے آدمی کا جھوٹا میں کبھی نہیں کھاؤں گا اور کبھی نہیں پیوں گا۔